اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ سورۃ الفجر کی 6 نمبر آیت سے لے کر 14 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے ذکر سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ علم کے جن ذرائع کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اگر تم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن جو ہے اس میں حقائق بیٹھیں، خرافات اور توہمات کی بجائے سچی اور ٹھیک باتیں جو وہ تمہیں سمجھ میں آ جائیں، تو اس کے لیے قرآن پاک نے وحی کے علاوہ 2 جو ہے نا ذرائع ان کا بہت ذکر کیا اور ان کے حوالے دیے۔ ایک تو آلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمت، فاذکروا آلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت احسان جو فرمائے، یہ زمین و آسمان بھری ہوئی اللہ کی نعمتوں سے، تمہارے اپنے جسم میں بھی اور ارد گرد ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارا، ہم تو سمجھنے جو چیز میرے پاس یہ نہیں فرمایا، عرش عظیم سے لے کر تا تو سرات سارا کارخانہ دوڑ رہا ہے۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارا، بادل، ہوائیں، سورج، چاند، زمین و آسمان سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تا تو نانے بکا فاری و بغفلت نہ کھائے، تاکہ تیرے ہاتھ پر روٹی آ جائے آرام سے اور تو غفلت سے نہ کھائے۔ جب کھانے لگے نا تو سوچے کتنی مشینیں دوڑی ہیں، زمین آسمان کے کتنے کارخانوں نے کام کیا تو ایک لقمہ میرے تک پہنچا۔ یہ ہم آز بہر تو سرگشتہ فرما بردار، یہ سارا جہان تیری خاطر دوڑ رہا، اللہ کا حکم مان کر تیری خدمت کر رہا، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بنے۔ اب یہ کوئی حلال زادوں والا کام تو نہیں ہوگا، احسان مندی تو نہیں ہوگی کہ کھائے اور پھر تو اللہ کا حکم نہ مانے۔ سارا جہان تیری خدمت کے لیے اس نے کام میں لگا رکھا، مگر تیری باری آئے تو ناشکرا ہو جائے، اس سے بڑا ظلم کو ہے۔ اسی لیے اللہ ان الانسان لظلوم کفار کہتا کہ زیادہ انسان جو ہیں بہت ظالم، چھوٹے ظالم نہیں، ظلم بہت بڑا ظالم ہے، کفار اور انتہا درجے کا احسان فراموش اور ناشکرا۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنا اگر کسی نے کسی کو دیا نا کسی موقع پر، اس کی ضرورت پوری کی، ساری عمر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے 100 بار۔ معمولی احسان اگر کرتا ہے تو ساری عمر دل سے اس کے سامنے جھکتا ہے، احترام کرتا ہے، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے 100 باری، جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکار۔ اس لیے قرآن مجید جب یاد دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ، کتنی مشینیں تیرے اندر ہی ہیں۔ اور شام کے ایک عالم ہے، انہوں نے اس پر تنتاوی نے لیکچر دیا تو کہتا ہے ایک ظالم گیا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، کہنے لگا مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، مجھے کیا دیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیری آنکھیں جو ہے نا میں 1 لاکھ دینار دیتا ہوں اور ان میں سلائی پھیر دیتا ہوں گرم کر کے، آنکھیں تیری اندھی کر دیتا ہوں، سادہ منظور ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، تو میں نے 1 لاکھ دینار کو حاصل کا نہیں جب میری آنکھیں نہ۔ اسی طرح کانوں کے بارے میں 2-4 جو ظاہری عادات ہیں نا، اندر جو مشینیں ہیں نا وہ تو ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ حافظے اور قوت متخیلہ اور مشترک کیا کیا اندر ظاہری۔ اس نے کہا یہی کاٹ دوں منظور ہے، کہا بنا میزان، کتنے کروڑوں اور لاکھوں کی بن گئی یہی چیز ہے۔ کوئی درخواست دی تھی تو نے، ان کا کوئی معاوضہ دیا، مفت میں دے دیا، تم قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ تذکیر بآلاء اللہ کا کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہر بندہ جانتا ہے، جگہ جگہ جو 4 پائے ہیں، کھیتیاں ہیں، پانی ہیں، لباس ہیں، سواریاں ہیں، مکان ہیں، ہمارے جسم میں صحت اور تندرستی، ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات، یہ احسان یاد نہیں آتے۔ تذکیر بآلاء اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کا عنوان تجھے۔ اور دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ، کہ آنکھیں کھول کر اس دنیا میں رہو، اللہ کیا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
اور تمہارے سامنے بھی ملکوں کے اور قوموں کے حالات روز گزرتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہو، ٹی وی پر دیکھتے ہو، اپنے ملک میں تختے اٹھتے دیکھتے ہو۔ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا پیدا کرنے کے بعد کہیں آنکھیں بند کر کے سو نہیں گیا، وہ کہیں چلا نہیں گیا، دیکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں جن کو میں اقتدار دیتا ہوں، لوگوں کو نعمتیں دیتا ہوں، وہ کیسے ان کو استعمال کر نظر رکھتا ہے ایک پر۔ ٹھیک ہے کہ جب لوگ برائی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں تو اس کی حکمت ہے کہ وہ کافی مدت تک ان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید اگر یہ درست ہونا چاہے درست ہو جائیں، کل کو جب پکڑے جائیں تو یہ نہ کہیں کہ اللہ نے جلد بازی کی، اللہ نے حوصلہ نہیں کیا ورنہ ہم توبہ کر لیں۔ میں کافی وقت دیتا ہوں، اور یہ وقت اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا، پیغمبر اور ان کے ساتھی، معمولی نہیں مومن، وہ چیخ اٹھتے ہیں متى نصر اللہ، زلزل، جب ان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، ظالم انہیں ہلا کر رکھ دے، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو 1000 سال گزر گیا، اللہ کے ہاں تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا۔ اللہ کی تقویم لمبی ہے جنتری، اس کو تم 1000 سال سمجھتے ہو، ابھی اس کا ایک دن ہوتا۔ وہ لمبا وقت دیتا ہے ظالموں کو، مگر جب پوری ہو جاتی ہے مدت اور یہ باز نہیں آتے تو پکڑتا آیا ہے۔ دنیا کی کتابیں بری ہوئی ہیں، زمین بری ہوئی ہے، ان کے ویران قلعے موجود ہیں، ان کے محل کھڑے ہیں، وہاں کوئی پہرا دینے والا نہیں، الو بول رہے ہیں وہاں، مکڑیوں نے وہاں جالے تن دیے، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں جو میں کرتا رہا ہوں، تاریخ جس کو کہتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال ایام اللہ کو کہ اللہ نے اس کو کہا اللہ کے دن، یہ جو نا اتار چڑھا قوموں کا، اس کو قرآن نے فذکرہم بایام اللہ، اے پیغمبر ان کو جو اللہ کے واقعات ہیں، اللہ کے دن، اللہ کہتا ہے وہ میرا دن ہوتا ہے جب میں زمین پر اترتا ہوں اور ان کو دبوچتا ہوں، اور لوگ پھر کہتے ہیں توبہ توبہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے دن بھی ان کو سناتے رہا کرو۔ تو یہ تاریخ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ لوگ بیوقوف تو علم جو جہاں سے ملنا تھا ادھر آتے نہیں، اس کو نہیں پڑھتی کہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک اتنی قومیں آئیں، یار کدھر چلی گئی؟ بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے، ان کی یادگاریں دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی ترقی ہے، ملک باغ بابل کے اور کہیں اہرام مصر، اب تک لوگ حیران کہ اس زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی تھی ٹیکنیک کی، مگر نہیں رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ گھات میں لگا رہتا ہے، وہ پیچھے مخفی ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب پکڑنے کا موقع پکڑ لیتا، پھر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ ان کے ذرائع وسائل کام آتے ہیں، نہ ان کی فوجیں مدد کر سکتی ہیں، ان کا نشان زمین سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، اگر یہ واقعات صرف یہ کہ گزر گئے ہمیں کیا کون سا، یہی تو آنکھیں بند کرنے والی بات کہ اللہ فرماتا جس سے تمہیں ہدایت ہونی تھی کہ کیا مزاج ہے اس کائنات کے مالک کا، اس جہان کا بادشاہ جو کیسی طبیعت رکھتا ہے، وہ دیکھتا رہتا تماشا کہ ہوتا رہا نہیں، جب مناسب وقت آتا اور ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا، اس کی گرفت جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتی۔ یہ ایام اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیا، قرآن پڑھ دیا۔ اگر یہ کہانیاں ہی ہوتی، اسی لیے اقبال نے بالکل ٹھیک کیا، سوالیہ کس تاریخ ایز خود بیگانہ ہے، اور بیوقوف اپنے آپ سے بے خبر انسان، تو سمجھتا تاریخ جو ہے پچھلی باتیں یہ کوئی افسانے ہوتے ہیں، گئی گزری جھوٹی باتیں ہوتی، داستان نے قصہ ہے، افسانہ ہے، سوال ہی سوال۔ یہ تیرے خیال میں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائری ہے کہ پڑھ، وہ کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا آگے، اپنے بارے میں سوچ کہ میں اس قانون سے مستثنا نہیں، مجھے بھی رعایت نہیں ملے گی جیسے ان قوموں کا حشر ہوا یہی ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اس دنیا میں فرد کا حساب نہیں ہوتا، نیک لوگ جو ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، برے بھی مارے جاتے ہیں جب پکڑ آتی ہے، یہاں ہوتا ہے حساب مشترکہ پوری قوم کا کہ قوم کیا کر رہی ہے، روکنے والوں نے نہیں روکا۔ تھوڑے پیغمبر کا زمانہ ہوتا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے نیک لوگوں کو الگ کر دیتا کہ چلے جو ہجرت کر، دوسروں کے ورنہ سب نیک بد مارے جاتے، قیامت سے اپنے نیت کا حساب پائیں گے۔ مگر فرد بہت جو ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کئی ظالم ساری عمر ظلم کرتے رہے، بڑے ایسے دنیا سے گزر گئے، کچھ نہیں ان کا بگڑا، کچھ نیکیاں کرتے گئے، مگر ہم نے دیکھا کہ وہ تو بیچارے جیلوں میں سڑ گئے، ان کے سر کاٹ لیے گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، تو حیرانی ہوتی۔ اللہ کہتا ہے قوموں کا جو حساب ہے نا، اس سے تمہیں پتہ تو چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے غیر متعلق نہیں ہے، اس کی نظر ہے۔ اب رہ گیا ایک ایک کا حساب، اس کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے، چھوٹ گیا فرمایا چھوٹیں گے نہیں، ایک دن پوری دنیا کے حساب کا بھی ہوگا، وہ قیامت۔
وہاں میں فیصلہ کر دوں گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ مگر اس دنیا میں جو میری روش ہے، میرا طریقہ کہ ظالموں کو پکڑتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہوتا رہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بے پرواہ، تھانی صاحب بہت ناراض ہوتے تھے کہ یار اللہ کو پرواہ نہ تو دنیا قائم رہ سکتی؟ اللہ کو تو پرواہ ہے، ہر ایک کی فکر ہے کہ اس کو روزی دینی اس کو۔ اور امی فرماتے ہیں کہ ساری مصیبت تو یہ کہ ہم اپنی پرواہ آپ کرنے لگتے ہیں، اپنی فکر کرنے لگتے ہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کام نہیں بنتا، کوششیں کرتے ہیں نہیں ہوتا، پھر بیمار ہوتے پھرتے ہیں۔ فکر ما در کار ما آزار ما، ہم اپنے بارے میں جب خود فکر مند ہو جاتے ہیں نا، یہی ہمارا روگ ہے انسانوں کو۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، جو اس جہان میں کام بنانے والا اللہ وہ خود ہماری فکر میں لگا رہتا، بنایا تو ہماری پرواہ نہیں کرے گا، روزی اور ہر شے بے نیاز جو ہوتا وہ، اور میں نہ پرواہ تھا، لا بالی ابارہ، فکر ہی کوئی نہیں کیا ہوتا کیا، بے نیاز کیا کہ محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی بگڑ نہیں سکتا۔ اگر لوگ نیکی کریں فائدہ کوئی نہیں، برائیاں کرے اس کا نقصان کوئی نہیں، ان چیزوں کی حاجت نہیں کہ کسی غرض کے لیے وہ کام کرتا، مگر فکر تو اس کو ایسی ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رب ہے۔ رب کہتے ہیں اس کو جو ہر وقت خبر گیری کرتا ہے، ہماری فکر رکھتا ہے، ہمارے لیے ہر چیز مہیا کرتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تاریخ میں سے کئی قوموں کے حوالے دیتا جو بڑی چوٹی کی ہوئی اور جن کے نشانات اور یادگار عرب کے علاقے میں تھے یا عرب کے پاس ہی تھی، اور یہ مکے کے کافر ادھر سے گزرتے تھے تجارت کے لیے، وہاں کئی مرتبہ ڈیرے لگاتے تھے اور دیکھتے تھے پھر کر۔ اللہ نے کہا دکھائیں تمہیں تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نصیب نہیں جو اقتدار ان کو ملا تھا۔ جیسے وہ باشوکت تھے اور رعب داب کے مالک تھے، اور جتنی ترقی انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے جو پہاڑ کھود کر یادگاریں بنائی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب عرض القرآن کا سفر کیا، فوٹو لائے، تفسیر میں گئے، یعنی باہر سے نظر آتا پہاڑ ہے، غار کے اندر جائے کئی کی منزلہ، اندر سے کاٹ کر شاندار مارتے۔ اب بھی آدمی دنگ ہوتا کہ یار اس زمانے میں سمودیوں کے پاس کیا تھا، ایسی چیزیں اندر، اعلیٰ قسم کے مالات، باغات اور چشمے اور بالکل ترقیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، ہر ایک آدمی کو کہتا۔ اسرائیل صاحب لکھتے ہیں جب آتا نا کیا تو نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا، تو مجموعی بات تو نے ایک کو، میں آپ ایک کو اللہ متوجہ کرتا۔ الم تر، تو نے نہیں دیکھا، ہر سننے والا سنے، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تجھے علم نہیں ہے، تیرے تک یہ بات نہیں پہنچی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں تو نے پھر تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے زبردست قوم یہی ہوئی عاد، یمن میں تھی، بڑی ترقی کی۔ نوح علیہ السلام کا پوتا ہی تھا، ان کے بیٹے سام تھے، ان کا بیٹا آگے ارم تھا، اس نے اپنے زمانے میں انہیں منظم کیا، بہت انہیں ترقی دی، تعداد میں بھی بہت زیادہ، قد و قامت میں یہ بالکل نہ جیسے ستون ہوتے ہیں اس طرح بڑے زور آور قدوں والے، دنیا کی کوئی قوم ان کے برابر کی نہیں، اور ترقی بھی، باغات اور چشمے اور ہر جگہ عمارتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ تبنون بکل رین آیۃ، بس اتنی دولت آ گئی کہ ان کو ہر شخص چاہتا تھا میں کوئی یادگار بنا دوں، جہاں کوئی پہاڑ ملتا یا ٹیلا وہاں وہ محل بناتا، یادگار بناتا، اپنے نام لکھواتا۔ پیغمبر چیختا رہا کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم یادگاریں بناتے۔ جب بیمار ہو جاتا معاشرہ یہی ہوتا کہ ایک طرف عیاشیاں، دوسری طرف لوگ بھوکے مرتے، آٹا نہیں ملتا۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام رو رہے تھے کہ ہر اونچی جگہ پر عمارتیں بنا رہے اور ایسے محل بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا، کوئی خوف خدا کرو نہیں مانے۔ اللہ ان کا پہلے حوالہ تھا، یہ عربوں کی جانی پہچانی قوم تھی، ان کے اشعار اور جو نا تاریخ انہوں نے اپنی نظم لکھی ہوئی تھی، آج کا ہی ذکر کرتے رہتے۔ الم ترک، ایک عرب کو اللہ نے جمع، الم ترک کیف فعل ربک، اور تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اس عاد کے ساتھ پھر کیا کیا جو اتنے زبردست، ارم ذات العماد، جو ارم کی اولاد تھے جن کے بڑے نے انہیں منظم کیا، ترقی دی، ذات العماد، اور یہ ایسے تھے کہ ستونوں کی طرح، اتنے قد زوراور، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے کسی علاقے میں پیدا ہی نہیں ایسی قوم زبردست پیدا ہوئی نہ ترقی والی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور دوسرا فرمایا یہ یمن کی طرف جنوب عرب کا، پھر شمال کی طرف اللہ لے گیا، پورا عرب جہاں ایک چیز وہ دیکھتے تھے، ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو روز دیکھتے تھے ان کے مکانات۔
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ تم نے دیکھا پھر سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جب عاد تباہ ہو گئے تو ان میں سے جو تھوڑے بہت بچے وہ ادھر جا آباد ہوئے، پھر وہ نسل سمود بن گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ سمود کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جنہوں نے چٹانیں کھودی تھی، پہاڑوں کو کھود کھود کر محل بنائے تھے، کہاں گئے وہ؟ نشان ملتا ان کا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ۔ پھر مصر کی طرف اللہ لے گیا کہ چلو اس علاقے سے باہر مصر چلو۔ سنا تم نے فرعون کا؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ فرعون سے پہلے کوئی منظم فوج نہیں تھی۔ یہی تھا کہ جب بادشاہ کی ضرورت پڑتی، وہ جو اس کے ماتحت ہوتے تھے نواب جاگیردار، ان کو کہتا تھا بندے تیار رکھنا، گھوڑوں والے اور کچھ لشکری، جب میں آواز دوں گا میری امداد کے لیے لے آنا جتھے، ان کو وظیفے دیتا۔ یہ اس نے پہلے فوج تیار کی منظم، اور بالکل ان کو رجسٹرڈ کیا۔ اور اب وہ فوج جو گشت کرتی تھی پورے ملک میں، خیمے ساتھ ہوتے تھے، جہاں ہوتا وہ میخوں کے ساتھ اپنے خیمے گاڑتے، فوج وہاں کیمپ لگاتی، تو مشہور ہو گیا تھا ذی الاوتاد کہ پہلی منظم فوج والا بھائی فرعون ہے، جس نے میخوں والے خیموں والی فوجیں بنائی جو ملک میں جگہ جگہ کیمپ لگاتی۔ فرمایا فرعون ذی الاوتاد۔ دیکھا پھر اس فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ دنیا میں پہلے ایسے ہی ہوا کہ بیوقوف لوگ سمجھتے اللہ کہاں گیا، جیسے اب ہم بھی پریشان ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، اتنا جھوٹ اتنا بکواس پوری دنیا کے سامنے کوئی نہیں یار پکڑا جا رہا۔ نماز جمعہ تک کی درخواست دی چیف جسٹس نے، تم جسٹس نے جواب دے دیا اور تارے لگا دیے اور سیکورٹی بڑھا دی کہ نماز جمعہ نہیں تم پڑھ سکتے پاس مسجد۔ اب آدمی سوچتا جو ہے نا کہ مزار اثر اللہ، قرآن کہتا رسول اور اس کے ساتھی دعائی دے اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی بات۔ تو فرعون کے بارے میں رومی فرماتے 400 سال گزر گیا، اس کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسا دنیا میں اس کو مزے کا زمانہ دیا، عیش کا، سر درد بھی، بیماری نہیں کبھی ہوا، بگڑ گیا۔ اللہ کے پیغمبروں سے ٹکر لی، مخالفتیں کی، نیک لوگوں کو تنگ کیا۔ الذین اتقوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ اللہ کہتا یہ سارے ہی عاد اور سمود اور فرعون، ان سب نے زمین میں طغیان کیا۔ جیسے دریا میں طغیانی آ جاتی نا کہ پانی اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، ایسے انسان جب اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتا ہے پھر طغا، اللہ کہتا ہے وہ اپنی حد سے بڑھ گیا۔ چاہیے تو جیسا کہ عاجز بندہ تھا، ایک بوند سے پیدا ہوا تھا، آخر مر کر مٹی میں جانا تھا، اس خدا کے سامنے جھک کے رہتا، مگر اکڑ گیا، نہ خدا کو مانا نہ اس کے پیغمبروں کو مانا۔ تو فرمایا الذین طغوا فی البلاد، ان سب قوموں نے علاقوں میں سرکشی کی، بالکل حد سے بڑھ گئے، زیادتیاں کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، جب دین کو چھوڑ گئے، پیغمبروں کی بات نہ مانی، تو پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا، زمین خرابی سے بھر گئی، کرپشن، ساری دنیا چیخے چلائے کہ ظلم کی حد ہوگی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر دیکھا تیرے رب نے ان پر اپنا کوڑا برسا دیا۔ ایک دن پھر کوڑا مارا، فرعون اٹھ گیا، سمودی ختم، عادیوں کا نام رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اس سے پتہ چلا، اللہ نے کہا نتیجہ نکلا، دو چار کے حوالے دے دیے، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا کہ تیرا رب گھاٹ میں رہتا ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ تم سمجھتے وہ کہیں گیا ہوا، وہ پیچھے ہی ہوتا، دیکھتا رہتا ہے، تم پتلیوں کو نچاتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بڑے بنے ہو، مجھے کون ہلا سکتا ہے، میں یوں کروں گا یوں کروں، مگر جب پکڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ تو ساتھ ہی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ جو ہے نا، انتہا درجے کا علم، اور جن لوگوں نے پڑھا، کافروں تک نے کہ 20-22 قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا، ٹائن بھی نے تاریخ لکھ لی، اور بالکل اس نے قرآن کے مطابق نتیجہ نکالا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاق نہیں، عروج کے بھی قوانین ہیں۔ اس نے کہا ہر قوم کا میں نے پڑھا کہ چڑھائی بھی ایک ہی اصول سے ہوتی کہ یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گرتے بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا جس کے تحت دنیا کو چلا رہا، خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اقبال والی بات، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو، اگر تم پوچھتے ہو کہ اس قوم کی قسمت کیا ہے، یہ اب چڑھے گی یا ڈوبے گی، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور بابا، اگر تلوار اور نیزے ہاتھ میں ہیں، مجاہد ہیں، جرت اور غیرت ہے، بڑھیں گے آگے، اور اگر تبلے اور سرنگیاں آ گئے، طاؤس اور باب آخر ہو گئے، بالکل اب تباہ ہیں، ناچنے والیاں ناچیں گی، ننگی ہو کر اسٹیج پر ڈرامے دکھائیں گی، بدماشیاں ہوں گی، غرق ہو جاؤ، نہ ملک رہے گا نہ تم رہو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تاریخ جو ہے نا، یہ کوئی خام خواہ نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے تحت حکمرانی کر رہا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے، ان کو جانچتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کرتے ہیں غلط، اور جب برا کام کرنے سے باز نہیں آتے پکڑے جاتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، ہے چھوٹی، اور وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں محمد اکرم رانجھا، دیندار ذہن کے، انہوں نے لکھی ہے مخفی ہاتھ۔ یہی ہے جو سچے کیس ان کے سامنے گزرے ان کا بیان، کہ لوگ مان کر مرے کہ اس معاملے میں یار میں بے گناہ تھا مگر فلاں گناہ میں نے کیا تھا، اب اللہ نے اس میں مجھ کو پکڑا، مان گیا ہو کہ یہ کیس تو ہے جھوٹا مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس جرم کی سزا ملی۔ اس کا ایک قصہ یہ آپ سن لیں، کتنا یہ عبرت انگیز اور آدمی کو جھنجھوڑنے والا۔ وہ کہتا میری اپنی برادری میں دریائے چناب کے کنارے ہماری برادری آباد تھی، رانجھا، اور ان میں ایک نوجوان پیدا ہوا، بڑے قد کاٹھ والا، بڑا خون اس کے ہاتھ میں ہوتا، لے کر وہ جاتا اپنے ڈیرے کی طرف۔ وہاں اس نے دریا کے کنارے پر ہی بھینسیں جو ان کو بٹھایا ہوتا تھا، بیک ہوتی تھی ان کی۔ اب اس کی منگنی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی مگر بعد میں وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر خیر لوگوں نے صلح کرا دی، بعد میں کچھ ظالموں نے ایک آدمی کو قتل کر کے دریا میں بہایا، اور جہاں سرکنڈے تھے نا اس کی بھینسوں والے اڈے کے ڈیرے کے پاس ہی، وہاں لا کر اس لاش کو پھنسا دیا۔ یہ وہاں سوتا تھا اپنی بھینسوں کے پاس، اس کا قصور کوئی نہیں تھا۔ مگر جب لاش وہاں صبح پکڑی گئی، کیس رجسٹرڈ ہوا، تفتیش کے لیے افسر آئے، تو جو منگیتر تھی اس نے پرانے خیال سے کہ میری منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، صلح ضرور ہو گئی، مگر اس نے وہ رنجش رکھی ہے میرے بھائی کو اسی نے مارا۔ بیان دے گی، اب وہ سٹوری بھی بن گئی کہ بھائی باقی منگنی ہوئی تھی، دشمنی، پکڑا گیا، سزائے موت، آگے سزائے موت، سزائے موت ہوتی گئی۔ آخر اس زمانے میں انگریزی دور تھا، واس رائے سے نا سفارش کے لیے انہوں نے یہ ٹوانے اور یہ بڑے بڑے نا جو جاگیردار انہیں ڈھونڈا، انگریز ان کو خوش رکھتے تھے۔ تو جیل میں ملنے کے لیے غیر اس سے کہنے لگا بچہ آپ بے فکر ہو جائے، خوش ہو جا، چھوٹ جائیں گے آپ، ہم نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور واس رائے ان کی سفارش رد نہیں کرے گی۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں، مجھے سزائے موت۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، میں جب اپنی بھینسوں کے پاس سے گھر کو آتا تھا نا تو راستے میں ایک کتی نے بچے دیے ہوئے تھے، تو وہ بچے اس کے پستان چوس رہے تھے، دودھ پی رہے تھے اپنی امی کا، وہ تھوڑی تھوڑی جاگتی، تھوڑی سی سوئی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بند تھی اور کوں 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 کر رہی، نشہ جوانی کا۔ میں نے اس کے سر پر خون مارا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں رانجھا جا رہا تو یہ ایسا کر رہی، تو کتی تڑپ کر مر گئی۔ بچے بعد میں نا بیچارے پھر سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسا لٹک رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ کتی جو ہے نا وہ میری طرف دوڑ کر آتی ہے، رسا میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اس لیے تم جو جی چاہے کہو میں بچوں گا نہیں۔ باقی سفارش رد ہو اور اس کو سزائے موت ملی۔ ایسے واقعات اس نے سچے جو لوگ کہہ کر مرے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لی، اس بات میں ٹھیک ہے میں بے گناہ مگر میں نے فلاں جرم کیا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو پیچھے ہی ہوتا کہ ہاتھ میں بیٹھا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی بیوقوفی سمجھتا مجھے تو کوئی نہیں پکڑنے والا، پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، نجات کی کوئی راہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی داستان سے قرآن بھر دیا، ہمارے جیسا ہوتا یارو گزر گئی قومیں کیا لینا ہم نے، نہیں، اللہ کہتا گزری ہی نہیں نا، اس سٹیج پر لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نام تبدیل ہوتا رہتا، کبھی وہ قوم نوح ہوتی ہے، کبھی عاد ہوتے ہیں، سمود ہوتے ہیں، کام ایک ہی جیسا بے ایمان کرتے ہیں۔ دوسری طرف نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ دین انہیں پہنچاتے ہیں، مگر ان کی قدر کرنے کی بجائے الٹا ان کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے نا مقابلہ اور جھگڑا دیکھتا رہتا، مگر آخر میں فیصلہ سنا دیتا، اور فیصلہ جو ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین، نیکوں کے حق میں ہوتا۔ دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، یہاں وہ مارے جائیں یا نہ مارے جائیں، مگر تاریخ بے لاگ فیصلہ کرتی۔ آپ آج تک دیکھ لیں خلق خدا نے ظالم جو گزرے ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا۔ کون ہے فرعون کو اچھا کہنے والا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھٹے ہوئے کمبل ان کے پاس سے، لاٹھیاں تھی، ساری دنیا علیہ السلام کہتی، ادب سے نام لیتے ہیں مشرق مغرب۔ جو دوسرے بھی پیغمبر اور نیک لوگ ہوئے ہیں اللہ کہتا سلام علی المرسلین، اللہ کے پیغمبروں پر سلام ہے، بدماشوں پر کوئی کہتا؟ وہ ابو جہل جیسے اور بڑے بڑے ہوئے ظالم ہیں، جب ذکر ہوگا لعنتی لوگ کریں گے۔
مگر راستہ ہے ایسا ہی کہ جو سمجھتا ہے نا کہ یہ کوئی آسان ہے، پھولوں کی سیج ہے، اس پر چلتے چلتے جنت، اس کو جواب دے دیا گیا کہ بھئی یہ نہ سوچنا ادھر آنے کی تکلیف نہ کرنا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا، اگر جان پیاری ہے نا تو میرے طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح لوگ دھکے کھا رہے ہیں تم بھی کھاتے رہو، جہنم چلے جاؤ گے، آنا ہے تو سارا تیلی پر لے کر آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاورہ یہ عیسائیوں میں مشہور ہو گیا انجیل میں، انہوں نے کہا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب خود کندھے پر اٹھائے۔ اس وقت یہی دستور تھا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، 2 شتیر اس کے اوپر لاد دے جاتے تھے، پولیس والے اس کو لے جاتے تھے، اس نے خود ہی اپنی لکڑیاں اٹھائی ہوتی، میدان میں جا کر پھر وہ گاڑ دی جاتی تھی، ایک سیدھی ایک ترسی، اس پر ہاتھ میخوں سے اس کے جو تھے نا میخیں گاڑ کر اس کو جکڑ دیا جاتا تھا، پاؤں بھی نیچے میخیں گاڑ دیجیے، بیچارہ پھر کئی دن میں بھوکا پیاسا سسکتا ہوا مرتا تھا۔ اس لیے اپنی صلیب اٹھانا محاورہ تھا کہ یہ مرنے کے لیے تیار، تو آپ نے کہا میرے پیچھے وہ چلے جو اپنی صلیب خود اٹھائے، اگر نہیں اٹھا سکتے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیوں نام لیتے؟ جنہوں نے یہ سوچ کر ساتھ دیا تھا اللہ کے پیغمبروں کا، پھر آپ دیکھتے ہیں نا انہوں نے چونکہ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا، وہ نہیں ڈگمگائے، آگ میں ڈالے گئے۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنے زمانہ خلافت میں، ہوا آئی، حضرت خباب کے پیچھے سے پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا تو وہ وہاں کھال ہی نہیں تھی، چربی چربی چربی۔ تو آپ نے کہا خباب یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ زمانہ کی یادگار ہے، جب میں مکہ میں لوہارا کا کام کرتا، میں تو ایک مسکین آدمی تھا، تو میری مزدوری نہیں دیتے تھے، کافر الٹا ٹھٹے کرتے تھے آسمن وائل جیسے کہ تیرا نبی کہتا قیامت آئے گی حساب کیا، وہاں یار لے دے لے، وہاں جا کر تیری مزدوری دے دے، کام کرا لیتے مزدوری نہیں دیتے، اور الٹا مجھے کوئلے آگ کے جو ہے نا وہ بنا کر اوپر لٹا دیتے، میری چربی ان کوروں کو ٹھنڈا کر کے مجھے اٹھنے نہیں دیتے۔ یہ اس زمانے میں جسم گل گیا۔ وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا کہ میرے بندوں سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کو تو اجر ملے گا، یہاں بھی ان کے حق میں سلام ہو گیا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، مگر راستہ مشکل ہے۔ وہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی، عبداللہ شاکر مرحوم نے یہی کہا کہ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ باہر آ گیا، خزاں آتی ہے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ رہ جاتا ہے، مگر بعد میں پھر بہار آتی، پہلے وہ رگڑا کھاتا ہے، باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ باہر آ گیا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدار آ، بیٹوں کی جانیں دینی پڑتی ہیں، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدار آ، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کرا رہا ہوں، جا کربلا میں جا کر دیکھ لے انجام کیا ہوا تھا، حق پر رہنے والوں کا کیا اشر ہوتا، سر کٹ گئے، نیزوں پر چلے گئے، گھوڑے جسم پر دوڑا دیے گئے، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کرا رہا تھا، سن مومن فرمان مبارک سید شاہ برار دا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سوارا۔ خود حضور نے کہا جنت گھیر دی گئی ہے مشکلات، جنت کے گرد ہے جو باڑ وہ خواہشات کی، من پسند کام کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ، جنت کیا ہے؟ جنت تکلیفوں سے بھری ہے، تکلیفیں 100 پھر اللہ انعام دیتا۔ تو یہ اللہ پاک کہتا ہے فذکرہم بایام اللہ، اے اللہ کے پیغمبرو ان کو اللہ کے دن جو ہے نا وہ بھی یاد رہا کرو کہ اللہ کے دن جب آئے ہیں اس دنیا میں تو کیا ہوا، پھر ظالم اڑا دیے گئے، نیکوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ تاریخ عالم بھی عبرت سے اور نصیحت سے بھری ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اللہ۔ جنت کے لیے کہا کہ دوڑو اور دوزخ سے بچنے کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، جنت کی طلب کا بھی اللہ حکم دیتا، پیغمبروں نے جنت کے لیے دعائیں کی، مگر کچھ لوگ ایسے ہی نا یہ نچلی سطح کے وہ بالکل اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ انعام کا لالچ دیا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ اللہ کی بات نہ کہ ان کا ذکر کیا کہ جو صرف اس لالچ سے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو وہ حقیقی معنی میں معبود نہیں سمجھتے، ان کا تو وہی معاملہ کہ سودا ہی کر رہے نا، جو بھی نیت ہے کہ اللہ خوش ہوگا تو جنت بھی دے گا، انعام ہوں گے وہ بھی ہمیں ملنے،
کوئی بات نہیں، وہ اچھی بات ہے۔ ذہنیت کا ہی ہے نا فرق، لیول کیا۔ کوئی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی حوریں ملیں گی، شاید ملیں گے، یہ نہ اللہ کرتا تو شاید نہ ہی کرتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک دعا میں آتا نا کہ میں نے اللہ تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کی اور جنت کی طمع سے نہیں کی، بلکہ تجھ کو عبادت کے لائق پایا اس لیے عبادت کی۔ تو اپنے کمالات کی وجہ سے ایسے لائق ہے کہ تیری تعریفیں کی جائیں، نام یہ چیزیں تو دیتا تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے حق نہیں تیرا بنتا تھا کہ ہم تیری حمد کرتے، ثنا کرتے، تیری تعریفیں کرتے۔ یہ ایک اعلیٰ اونچا مقام ہے نا ذہن کا۔ باقی وہ جنت دوزخ جو اللہ کی بہت اعلیٰ چیزیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں، ان سے جی ہاں نہیں، صدقہ جاریہ کی اصطلاح تو سہل ان چیزوں کے لیے نا جو باقی ان کے اثرات رہے، چلتا رہے۔ ایک آدمی کو آپ نے روٹی دی، کھا لی، ختم ہو گیا قصہ۔ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی سی ڈی اس طرح بنوا دی، وہ چلتی نہیں، لوگ وہ علم آگے سے آگے سیکھتے رہے، ہاں، یا کوئی عمارت یا اسپتال یا یتیم خانہ ایسا بنا دیا جو آپ کی موت کے بعد بھی قائم رہا اور صدیوں لوگ اس سے منتفع ہوتے رہے، ایسی چیزیں ہیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو چلتا رہتا۔ دوسرے صدقے کے مقابلے میں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ مولانا جی، شیطان کی جو دلیل اس زمانے میں تھی، بڑا اس نے کام کیا کہ بڑا یہ اب امریکہ کا سفیر ہے، وہ ایسے ہی جیسے وائسرائے ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ خالق کائنات کا نمائندہ ہے اور حالت اس کی یہ ہے۔ تو یہ دلیل کام کر گئی نا اس وقت لوگوں میں، اور بالکل بالکل یہی کام کر۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ما لہذا رسول یمشی فی الاسواق، کہتے یہ ہے پیغمبر جس کا سودا لانے والا بھی کوئی نہیں، بازاروں میں آپ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، کوئی نوکر تک نہیں ملا اس کو۔ اللہ نے کوئی یہی سوچا، اور ظالموں نے یہ تک کہہ دیا کہ مکہ اور طائف دو جو آبادیاں ہیں، ان میں بڑے سردار اللہ کو نظر نہیں آئے، جن کے باغ ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، رجل من القریتین عظیم، ان دونوں آبادیوں میں جو بڑے بڑے ہیں ان پر کیوں نہیں وہی اتاری؟ یہی رہ گیا۔ اور معاذ اللہ جب آپ گئے ہیں طائف تو سرداروں سے ملے، 3 بھائی تھے، دعوت دی، حرامیوں نے قبول ہی نہیں کی، انکار کر دیا۔ اور ایک نے انکار کرنے کا بھی کیسا جواز ڈھونڈا، کہنے لگا تو یار اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو تیرے ساتھ بحث کرتے مجھے ڈر ہے مجھ پر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا تو تیرے ساتھ بات کی ضرورت ہی نہیں، جان چھڑا لی، سچا ہے تو بات کرنے میں ڈر ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے پھر بہت کہا کہ اگر تم نے نہیں سنی میری بات تو کم از کم عام لوگوں تک مجھے اپنی بات پہنچانے دو، مزاحمت نہ کرنا۔ یہ بھی نہیں مان۔ صبح ہی آپ بازاروں میں نکلے کہ لوگوں کو بات سنائیں، جھولیاں بھر لی لوگوں نے پتھروں سے، اور بالکل آپ کو زخمی کر دیا، لوگ بے ہوش ہو کر وہ حضرت زید ساتھ نہ ہوتے، وہ گدھے پر سوار کر کے آپ کو لے کر باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا تو کیا انجام ہوتا۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احد کے دن سے زیادہ خطرناک دن بھی آپ کو پیش آیا؟ اس دن آپ کا سر مبارک زخمی ہوا دندان سے، آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن تو کوئی بھی نہیں تھا، سب سے برا دن تو میری زندگی میں جائے وہ طائف کا دن تھا، جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں آسمان پر ہوں، یہ زمین بے ہوش، یہ زید ہی لے گیا اور جا کر انگوروں کے باغ میں ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ اب اللہ نے سبب بنایا کہ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ مومن ہو گیا جس کی قسمت میں تھا۔ باغ والے نہیں ہوئے، وہ بھی مکے کے سردار ہی تھے، مگر ان کا ملازم تھا جو عداس، وہ عیسائی تھا، نینوا سے آیا تھا، عراق سے، وہ ایمان لیا۔ اس کو انہوں نے ترس کھا کر کہا یار ہے ہماری برادری کے اتبا اور شیبہ کا ہی باغ تھا، تو آئیے تھوڑے سے انگور لے جا، نچوڑ کرنا اس کو رس پلا، کیا حال ہوا ہے۔ تو اس نے جب لا کر آپ کو دیا، آپ تھوڑا ہوش میں آ گئے تھے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر کی۔ تو اس عداس نے کہا کہ اس زمین میں مجھے مدت ہو گئی رہتے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتا، آپ نے یہ کلمہ کہا، میں نے تو اپنے آقا جو ہے ان سے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ آپ کا کیسے بھائی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی میری طرح اللہ کا پیغمبر تھا، اور لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس لیے وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو جانتا۔ اس نے اسی وقت آپ کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چومے۔ ظالم جو تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر صرف برادری کا آدمی سمجھ کر کیا تھا، یہ سلوک تو وہ یہ کرنے لگا۔
اس نے کہا بھائی تم لوگ ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے تمہاری مرضی، میں نے اس کو اللہ کا پیغمبر مانا۔ اب وہیں مسجد داس چوتھائی صاحب اس کے نام پر بنی نا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ جس دنیا والوں نے کیا تو یہی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ معمولی نہیں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے، اگر نہیں مرنے کے لیے تم میں جرت تو کیوں نام لیتے ہو، بزدلوں کا یہ راستہ نہیں۔ تو جو لوگ یہ کر گئے وہ سید مودودی جیسے یا بڑے بڑے سیدنا میں شہید، ٹھیک ہے وہ چلے گئے قبر میں، پتہ نہیں ان کی ہڈیاں سلام ہیں، مگر ان کا نام نہیں کوئی مٹا سکتا۔ جتنا چاہے لوگوں نے جھوٹ بولا، فتوے دیے، آہستہ آہستہ وہ سب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے، دنیا ان کو پھر امام مجدد عالم مانتی کہ دین کو زندہ دیا ان لوگوں نے کیا۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں ان پر جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا اغفر لنا اسرافنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ اللہ